نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انفارمیشن کا دور ہے، فیس بک، واٹس ایپ، مختلف قسم کے سوشل میڈیاز ہمارے ہاتھوں میں چل رہے ہیں۔ ہر شخص جو ہے وہ اینڈرائڈ فون لے کر چل رہا ہے، انٹرنیٹ کی ایکسیس موجود ہے۔ ایک کثیر انفارمیشن کا ایک سیلاب ہے جو کہ ہمیں روزانہ کی بنیاد پر موصول ہوتا ہے، واٹس ایپ کے تھرو، فیس بک کے تھرو، انسٹاگرام کے تھرو، اور بھی پتہ نہیں کتنے کنیکشنز لوگوں کے ہیں بنے ہوئے اور کتنے میڈیمز بنے ہوئے ہیں۔ تو الغرض انفارمیشن ہی انفارمیشن ہے۔ جہاں اتنی انفارمیشن ہے تو وہاں بہت سی ڈس انفارمیشن بھی ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک مسکنسیپشن چل رہی تھی جو سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ گروپس کے اندر اکثر پوسٹ دیکھنے میں آ رہی ہے، تو میں نے سوچا آج اس کے اوپر ہم کچھ بات کر لیں، اس کانسیپٹ کو کلیئر کر لیں۔ اور افغان حکومت کے حوالے سے جب یہ افغان حکومت، طالبان وغیرہ نے افغانستان پر جو ہے وہ کمپلیٹ کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور انہوں نے اپنی حکومت کے بنانے کا اعلان بھی کیا ہے، اور امریکن اور اتحادی فوجیں جو ہے وہاں سے نکلی ہیں، اس کے بعد سے پرٹیکولرلی وہ خاص پوسٹ دیکھنے میں بار بار میری نظروں سے گزری، جس کا لب لباب اور جو ماخذ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں جو اصل جو چیز ہے وہ جہاد ہے، کہ جی جہاد کیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے افغانستان میں مجاہدین نے جہاد کیا جی اور اتحادی فوج کو شکست دی، یہ ہماری نمازیں، ہماری خانقاہیں، ہمارے مصلے جی، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے ایز سچ۔ تو یہ ایک اس سے عام آدمی کا جو ہے نا کانسیپٹ اور بڑا وہ کہ جی اگر فائدہ ہے تو پھر تو اصل وہی ہے، ورنہ یہ خالی نمازیں، خالی چیزیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر تھوڑی سی بات چیت کر لی جائے۔ تو ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ اسلام کی اگر اسٹڈی کی جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی اسٹڈی اگر کی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب یہ ذمہ داری آپ پر سونپی گئی کہ آپ کو نبوت دے دی گئی ہے، نبوت کا اعلان جب کر دیا گیا اور اب آپ نے اس پیغام کو جو ہے وہ پہنچانا ہے اور پوری دنیا تک پہنچانا ہے، آپ کو اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والی انسانیت اور قیامت تک آنے والے انسانوں اور سارے جہانوں کا جو ہے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس حوالے سے ان کی زندگی، ان کے گیسچر اور ان کی اقوال، ان کی احادیث سے کہیں بھی یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملتی کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جذبہ رہا ہو کہ وہ حکمرانی چاہتے ہوں، وہ زمینوں پہ قبضے چاہتے ہوں، وہ مختلف لوگوں کو محکوم بنانا چاہتے ہوں، وہ حکومتوں کو گرا کر ایک دوسری حکومت بنانا چاہتے ہوں، وہ ملکوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہوں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو ڈے ون سے آپ کی دعوت کا مزاج کچھ اور ہوتا، آپ کی محنت کا رخ کچھ اور ہوتا۔ جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے اس میں جو مکی دور ہے شروع کا، جب بعثت ہوئی ہے تو اس میں دعوت کو بنیادی حیثیت حاصل رہی اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو دعوت دی اور سب کو ایک ایک کر کے اپنے ساتھ ملایا، اور پھر ان کو جو آگے تیار کیا وہ بھی دعوت دینے پہ تیار کیا، ٹھیک ہے جی۔ وہ تلوار اٹھانے پہ تیار نہیں کیا، وہ تو مسلمان جو ہیں وہ کفار مکہ کے تمام مصائب کو جھیل رہے تھے اور برداشت کر رہے تھے، ان کے اوپر طرح طرح کے مصائب ڈھائے جا رہے تھے، ظلم کیے جا رہے تھے، تکلیفیں دی جا رہی تھیں، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا جو مجموعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بیعت کرتا جا رہا تھا، ایمان لے کر آتا جا رہا تھا یا کلمے کے چھتری کے نیچے آ رہا تھا، تو وہ سارے کے سارے مصائب کو برداشت کر رہا تھا، اور وہ حالات و واقعات سارے کے سارے کتابوں میں موجود ہیں۔ تو کہیں پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا مزاج ایسا نہیں بنایا کہ وہ غاصبانہ مزاج بن جائے، وہ ظالمانہ مزاج بن جائے، وہ حاکمانہ مزاج بن جائے جی، اور مار دو مر جاؤ، ایسی والی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ کہ لوگ ایمان والے بن جائیں اور اعمال والے بن جائیں، ایک اللہ کی بندگی کے اندر آ جائیں، ایک اللہ کو ماننے والے بن جائیں، اتنے خداؤں سے ان کا یقین نکل جائے
اور ایک اللہ کے اوپر ان کا ایمان آ جائے، ایک اللہ کی بات کو ماننے والے بن جائیں اور اسی کے فرمان کو آگے لے کر چلیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ مزاج صحابہ رضی اللہ عنہم کا منتقل فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے، احادیث کے ذریعے، اپنی زندگی کے ذریعے، اپنے معمولات کے ذریعے، اور اس میں سارے ظلم اور ستم اور جتنے بھی معاملات چلتے رہے وہ سارے کے سارے حالات ہمارے سامنے کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ ہجرت کا وقت آیا، ہجرت کے بعد مدنی زندگی شروع ہوئی، اور پھر مدینہ کے اندر انصار صحابہ ان کے ساتھ ملے، اور پھر وہاں پہ ایک جماعت بنتی گئی اور جو مضبوط ہوتی چلی گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مختلف ملکوں کے بادشاہوں کے نام جو ہیں وہ پھر فتح مکہ بھی ہوا، پھر اس کے بعد مختلف ملکوں کے بادشاہوں کے نام جو ہے وہ خطوط لکھے۔ اگر مختلف حکومتوں کو گرانا مقصود ہوتا، ان پہ قبضے کرنے مقصود ہوتے، اور وہاں کی حکومت مقصود ہوتی، یا وہاں کی بادشاہت، وہاں کی زمینیں اور وہاں کے وسائل مقصود ہوتے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پہلے دن سے صحابہ کو اس مزاج پر کھڑا کرتے، اور اس کے بعد جو ہے وہ لشکر بھیجتے کہ بھئی تم فلاں ملک کی طرف چلے جاؤ، اور جو ہے تم جو ہے فلاں ملک میں جو ہے وہ قبضہ کر لو، تم فلاں ملک میں قبضہ کر لو، تم فلاں ملک میں، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ نے خطوط بھیجے وہاں کے بادشاہوں کے نام، جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں، خطوط ملتے ہیں، کتابوں کے اندر موجود ہیں جی، جو مختلف بادشاہوں کے نام نجاشی کے پاس بھیجے، وفد بھیجے، خطوط کے ساتھ وفد بھیجے، اپنا پیغام بھیجا، اپنی دعوت بھیجی۔ تو مقصود یہ تھا کہ دعوت ایک بنیادی جو ہے وہ چیز ہے اسلام کے اندر، اسلام کو پھیلانے میں، اسلام کو ہم نے دعوت کے ساتھ جہاد کو خلط ملط کر دیا ہے، اور جہاد جو ہے وہ بیسیکلی جہد کا نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ جہد جو ہے وہ محنت، مشقت اور اللہ کے راستے میں مر مٹنے کا نام ہے، کہ اتنا اپنی آپ کو جانی اور مالی طور پہ انسان مر مٹنے کے لیے تیار ہو کہ اگر اس کو اللہ کے راستے میں اپنی جان بھی دینی پڑ جائے تو وہ بھی اس کو سستا سودا لگے، وہ بھی اپنے لیے وہ سمجھے کہ یہ میرے لیے ایک عزت کی چیز ہے، فخر کی چیز ہے، اور اس کو اللہ نے جو ہے وہ شہادت کے لیے اس سے جو ہے وہ نامزد کیا ہے، اس کے اوپر شہادت کا ٹیگ لگایا ہے کہ جو ہمارے راستے میں چلت پھرت کرے گا اور اس میں استعمال ہو جائے گا، استعمال کیا ہے کہ اس میں شہید ہو جائے گا، اس میں ختم ہو جائے گا، اپنی جان کی قربانی، مال کی قربانی، یعنی اپنی صفات کی قربانی، اپنی صلاحیتوں کی قربانی دیتے ہوئے اگر وہ اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے تو وہ شہید قرار پایا جائے گا، نہ کہ وہ ایک عام آدمی کی جو ہلاکت جیسے ہوتی ہے یا فوتگی ہوتی ہے۔ وہ ہمارے نزدیک اللہ پاک یہ فرماتے ہیں وہ شہادت کا درجہ رکھتا ہے، رتبہ رکھتا ہے۔ تو بیسیکلی جہاد جو ہے وہ جہد سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے کتابوں میں جو آیا ہے وہ جہد ہے، وہ مشقت ہے، پیش قدمی ہے، وہ اللہ کے راستے میں جیسے کہ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے نا، جس میں آیت میں پڑھ دیتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ آیت بڑی مشہور ہے۔ تو اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے تک پہنچنے کے لیے یعنی کہ جہد کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں کسی بھی اعتبار سے، تو ہم اس کے لیے ضرور بضرور راستے کھول دیتے ہیں، اور وہی کامیاب لوگ ہیں۔ تو بیسیکلی یہ مشقت کا نام ہے، ایک محنت کا نام ہے، جس کو ہم نے جہاد بالسیف یعنی قتال کے ساتھ غلط ملت کر دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں قتال کرنا جہاد ہے، بلکہ جہاد کرنا تو ایک محنت کا نام ہے، مشقت کا نام ہے، اس میں دعوت ہے، اپنی جان کے ساتھ، اپنی صفات کے ساتھ، اپنی مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہد کرنا، محنت کرنا، مشقت کرنا، کہ اللہ کا نام بلند ہو جائے، اللہ کا پیغام بلند ہو جائے، اور یہ دین سارے عالم کے سارے انسانوں تک پھیل جائے، اس کا نام جہاد ہے، اور اس کا عمومی طور پر حکم ہے۔ اب اس پیغام کو پھیلانے کے درمیان میں اگر کہیں رکاوٹ آتی ہے تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے مسلمان کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ تلوار اٹھا لے، اس تلوار کا اٹھانا جو ہے
قتال کہلائے گا، اللہ کے راستے میں قتال کہلائے گا، صرف وہ جہاد نہیں کہلائے. جہاد تو اس پورے پروسیس کا نام ہے، اس پوری کی پوری محنت کا نام ہے، جس کی شروعات، جس کی اصل جو ہے، بنیاد جو ہے، وہ دعوت اللہ ہے، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے احکامات کی طرف بلانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف بلایا، اللہ کی طرف بلایا. تو یہ اس پروسیس کا نام ہے جہاد، اس محنت اور مشقت کا نام ہے جہاد، جس کو ہم نے قتال کے ساتھ خلط ملط کر دیا ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر ذرا تحقیق کریں، علماء کرام سے رہنمائی حاصل کریں، پوچھیں، اور یہ ایسی فضول جو پوسٹیں چلتی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ دھیان نہ دیں، بلکہ اس فرق کو سمجھیں. قتال الگ چیز ہے، قتال اور جہاد بالسیف جسے کہتے ہیں، یا قتال کہتے ہیں اللہ کے راستے میں. اور جو عمومی طور پہ جہاد کا مطلب ہے، وہ اس سے مراد ایک مسلسل جہد اور محنت کا مطلب ہے، جس کی بنیاد جو ہے وہ دعوت اللہ ہے. کیونکہ اسلام بنیادی طور پر دعوت کے لیے آیا تھا، اسلام پھیلنے کے لیے آیا ہے، نہ کہ ملکوں پہ قبضہ کرنے کے لیے آیا ہے. ہاں، جن بادشاہوں نے آپ کی دعوت کا انکار کیا، جن لوگوں نے آپ کی دعوت کا انکار کیا، تو ان کے بارے میں بھئی یہ تھا کہ عمومی طور پہ لوگوں میں دعوت چلائی جائے. اگر تو وہ حکومتی سطح کے اوپر دعوت کا جو ہے وہ اقرار کر لیتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں تو فبہا، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ کسی بھی وجہ سے، کسی بھی جگہ کے علاقے نے کو بادشاہ نے دعوت کا انکار کیا ہے، تو پھر اس سلسلے میں یہ حکم آگے آیا ہے کہ عمومی دعوت میں دینے میں لوگوں کے اللہ کی بندگی کے اندر لانے میں جہاں رکاوٹ ہو، کوئی تمہارے راستے میں رکاوٹ بن جائے اور تمہیں کام کرنے سے روکے، تو آپ اس کے لیے تلوار اٹھا سکتے ہیں. خواہ لوگوں کی گردنیں مارنے کے لیے اسلام نہیں آیا. اسلام لوگوں کے حکومتوں پہ قبضہ کرنے کے لیے نہیں آیا، لوگوں کی جاگیروں پہ، لوگوں کی زمینوں پہ، لوگوں کے علاقوں میں، خطوں میں قبضہ کرنے کے، بلکہ یہ تو دلوں پہ قبضہ کرنے کے لیے آیا کہ لوگوں کو اللہ کی بندگی میں لے آئیں. اب اس میں اگر کہیں رکاوٹ آتی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت ہے. جیسے ایک میں دنیا کی مثال آپ کو دے دوں کہ اگر کسی جگہ پر آگ لگی ہوئی ہے، ایک بلڈنگ ہے، ایک بہت بڑی عمارت ہے یا کوئی جگہ ہے، اور وہاں پہ آگ لگ گئی ہے اور سینکڑوں لوگ اس جگہ کے اندر، اس بلڈنگ میں پھنس گئے ہیں، اور لوگوں کی جان کا مسئلہ ہے. مال کا تو مسئلہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن جان کا مسئلہ ہے، املاک کا مسئلہ ہے، اور مسئلے ہیں. تو ان لوگوں کی جانوں کو بچانے کے لیے ایک نظام عمومی طور پہ ہمارے ہاں دیکھنے میں آتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں فائر بریگیڈ. اور آج کل ہمارے ہاں 112 بھی اس کے اندر ساتھ شامل ہو گئی ہے. تو وہ فائر بریگیڈ والے جب وہ چلتے ہیں اور تیزی سے اس مقام تک پہنچنے کے لیے وہ ہارن کرتے ہوئے جاتے ہیں. پہلے تو بڑی گاڑیوں میں وہ گھنٹیاں بھی ہوتی تھیں، 7-8 گھنٹیاں بجاتے تھے، ٹن 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 ٹن، اور پھر ہارن کرتے تھے، تو ہوٹر لگے ہوتے تھے. تو وہ بڑی تیزی کے ساتھ، ایک نارمل سپیڈ سے نہیں جاتے، کیونکہ انہوں نے اس خاص جگہ تک، اس مقام تک، اس آگ کو بجھانے کے لیے پہنچنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے وہ جب وہ سپیڈ میں جاتے ہیں تو ان کو اجازت ہے کہ اگر وہ اشارہ کراس کرنا چاہیں تو عام حالات میں اشارہ بھی کراس کر سکتے ہیں. ان کے لیے اشارے کی کوئی پابندی نہیں ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ ان کے آگے کوئی گاڑی آ جاتی ہے، کوئی بندہ آ جاتا ہے، تو اس کو بھی وہ کراس کر کے نکل جاتے ہیں. جی کیوں کہ یہ تو انڈیویجول کا مسئلہ ہے نا، یہ تو ہے انڈیویجول کا مسئلہ. وہاں پہ اجتماعی طور پہ لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، بڑا نقصان ہو رہا ہے. تو اس بڑے نقصان کو سامنے رکھتے ہوئے اس چھوٹے نقصان کو برداشت کرنے کی اجازت دی گئی ہے. قوانین بنائے گئے ہیں، ملکوں کے اندر قانون موجود ہیں کہ فائر بریگیڈ جو ہے وہ اس کو اجازت ہے کہ وہ اشارہ توڑ کے نکل جائے، وہ کسی کو رونتی ہوئی نکل جائے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ بڑے نقصان کو اس نے بچانا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے جو بے دینی کا سیلاب ہے، جو گمراہی کا سیلاب ہے، تو اس کو بچانے کے لیے جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دوسرے ملکوں میں جاتے تھے، جماعتوں کی شکل میں، گروپس کی شکل میں، اور اپنی دعوت وہاں کے حکمرانوں کو پہلے دیتے تھے، اور وہاں کے حکمران اگر وہ ایمان لے آتے تھے اور دعوت کا جو ہے وہ اقرار کر لیتے تھے، تو وہ ان کے بھائی بن جاتے تھے، اور پھر وہ ان کی مدد سے اور لوگوں میں بالعموم اس دعوت کو چلاتے تھے. اور اگر وہ انکار کر دیتے تھے تو وہ ان کو کہا جاتا تھا کہ بھائی ہمیں جو ہے وہ لوگوں تک، عام مجمع تک اس دعوت کو ہم اللہ کے نبی کے
جو ہیں وہ ساتھی ہیں. ہمیں اس پیغام کو پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا ہے. ہمیں بالعموم اس پیغام کو پہنچانے دیا جائے, ٹھیک ہے نا. ہمیں نہ تمہارے مال سے غرض ہے, نہ تمہاری جاگیرداروں سے غرض ہے, نہ تمہاری بادشاہت سے غرض ہے, نہ ہم تمہارا مال چاہتے ہیں. بڑا مشہور واقعہ ہے, کون سے صحابی ہیں جو دربار میں حاضر ہوئے, گدھا ان کی سواری تھا اور تلوار بھی ان کی ٹوٹی ہوئی تھی, اور اس کے اوپر چیتھڑے, ان کی تلوار کی ہتھی پہ وہ چیتھڑے بندھے ہوئے تھے. اور جب وہ داخل ہوئے ہیں تو روپ ڈالنے کے لیے اپنی تلوار سے ایسے کر کے قالین کے اوپر ایسے نوک اس کی رکھتے ہوئے اپنے گدھے سمیت جو ہے وہ داخل ہوئے ہیں جی. اور تو مقصد یہ ہے, انہوں نے کہا ہم کچھ نہیں چاہتے تم سے. اس نے پوچھا بادشاہ نے کہ تمہیں کھانے کو کچھ چاہیے, پہننے کو کپڑا چاہیے, تمہیں کیا چاہیے؟ میں کہا نہیں, ہم تو لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں ڈالنے کے لیے آئے. صحابہ کا تو مقصد یہ تھا. تو جو ان میں رکاوٹ بنتے تھے, پھر اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ قتال کا, تلوار اٹھانے کا, مرنے مارنے کا, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ مثال میں نے اس لیے آپ حضرات کے سامنے, تاکہ ہم جہاد بالسیف اور جو عام جو دعوت ہے اس کے فرق کو سمجھیں کہ کون سی بنیادی چیز ہے جو اسلام کی بنیاد ہے, جس پہ اسلام پھیلتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور کون سی چیز جو ہے وہ آپشنل ہے, جس کو ایز اے لاسٹ ریزورٹ اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کیا لفظ اس کے لیے یوز کریں گے, بڑا اچھا لفظ ہوتا ہے کہ یعنی کہ وہ مطلوب نہیں ہے, یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ آپ جہاں تلوار اٹھائیں اور اس ملک پہ حملہ کر دیں, اس ملک پہ حملہ کر دیں, یوں کر دیں, وہ کر دیں. ہاں, ایک اور کنڈیشن ایسی ہے کہ جہاں اپنی آزادی کے حوالے سے, جیسے طالبان کے حوالے سے ہے, جن نے اپنے ایک غیر ملک, غیر قوم اور کفر نے, عالم کفر نے جو ہے ان کے اوپر قبضہ کیا اور ان کے اوپر حملہ کیا, تو اس کا ڈیفنس جو ہے براہ راست اس کا ڈیفنس کرنا بھی جو ہے وہ اس کے لیے تلوار اٹھائی جا سکتی ہے. تو اس فرق کو جو ہے تھوڑا ہم سمجھیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دعوت کے کام کو سمجھیں نہیں, اسلام کے بنیادی حکم کو سمجھیں نہیں, اور ہم اس کو ایک سائڈ پہ کر دیں. اور اگر جو ہے وہ اچھا, ایک اور چیز بھی پوسٹ دیکھنے میں آتی ہے کہ جی وہ اصل تو ہیومینٹی ہے, ہیومینٹزم جو ہے وہ اصل مذہب ہے, اور لوگوں کے ساتھ اچھا پیش آنا, یہ کرنا, وہ کرنا, خدمت کرنا, بھائی ساری چیزیں ہیں, اور لیکن اس میں بنیادی چیز ہے اللہ کی ذات پر ایمان لانا. یہ سب سے بنیادی چیز ہے. اگر آپ کا اللہ کی ذات پہ ایمان نہیں ہے, قبر آخرت پہ ایمان نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور اللہ کی ذات اور صفات کے اوپر آپ کا ایمان نہیں ہے, تو آپ کی یہ نیکی جو ہے اس زمن میں کی ہے وہ کارآمد نہیں ہے, ویلڈ نہیں ہے. دنیا میں تو اس کا ملے گا آپ کو اس کا انعام, لیکن آخرت میں اس کا کوئی جزا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو اس چیز کو بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ جی ہم اکثر یہ بھی پوسٹیں دیکھنے میں آتی ہیں. تو اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ رب العزت جو ہے وہ کہتے نہیں, وہ ایسی اگر اللہ کو صرف عبادات چاہیے ہوتی تو پھر تو فرشتے بھی بڑھتے. تو بھائی انسان کو جو بنایا ہے وہ ایک ایسا جز بنایا ہے, ایک ایسا چیز ہے جس کے اندر خطا رکھی ہے اللہ نے, جس کے اندر جو ہے وہ شیطان کا ایلیمنٹ اوپر رکھا ہے, جس کے اندر نفس رکھا ہے, اس کے اندر خواہشات رکھی ہیں, اس کے اندر اس کی ضروریات رکھی ہیں. یہ ساری کی ساری چیزوں کا مرکب انسان ہے. اس مرکب سے اللہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے, اس کی خواہشات اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں, اس کے اوپر نفس اور شیطان کا زور بھی ہے, اور اس کی ضرورتیں بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں, یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے وہ میری بندگی کرے, وہ لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آئے, وہ میری رعایت کر کے چلے, وہ ایمان اور اعمال والی زندگی اختیار کرے. اس کے اوپر دنیا کے اندر بھی جی انعام ہیں, اور اللہ رب العزت نے آخرت کی ہمیشہ کی اخروی زندگی کے اندر بھی انعامات رکھے ہیں. تو ہوپفلی یہ تھوڑی ویڈیو ہم آپ کو اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے میں آپ کو ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی, اور اگر ہوئی ہے تو اس کو شیئر کیجئے, آگے پھیلائیے, اور اس کے اوپر تھوڑی تحقیق کیجئے, علماء کرام سے اس پہ ضرور رہنمائی لیجئے کہ اسلام کے اندر دعوت جو ہے وہ اس کا کیا رول ہے, اور اس کی بنیادی حیثیت کیا ہے, اور جہاد بالسیف یا جسے قتال کہتے ہیں
اس کی آپشنز کہاں کہاں پہ آتی ہیں، ان کے فرق کو سمجھیں، ان کی اپلیکیشن کو سمجھیں، ان کی وسعت کو سمجھیں اور اپنے ذہن کو کلیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔